عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم۔ لا الہ الا اللہ۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان موضوعات پر بھی بات کرنی پڑتی ہے جو موضوعات ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور اس کے بغیر بندہ مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی الوہیت پر ایمان لائے بغیر ایمان نہیں۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت، نبوت، ختم رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں۔ اور آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں رسالت پر بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ یار رسالت کی توہین مت کرو، رسالت کی توہین مت کرو، اس ناموس کا خیال رکھو۔ ایک مسلمان معاشرے میں آخر اس تقاضے کی ضرورت پیش کیوں آتی؟ اس کا مطلب ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہم بے حمیت ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہم دیوس ہو چکے ہیں، ہمارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اس لیے ہمیں پھر سے ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانی پڑ رہی ہے۔ آپ مجھے یاد دہانی کروائیں، میں آپ کو یاد دہانی کرواؤں، اسی سے کوئی شاید ہماری غیرت جاگے گی۔ لیکن دکھ ہوتا ہے اس معاشرے کے اوپر کہ اس معاشرے کو جگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، حالانکہ جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ان کے بارے میں تو جگانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آنی چاہیے، سرے سے پیش ہی نہیں آنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا میری عزت پوری کرنا، یہ کہا مجھے عزت میں بڑھا نہ دینا، مجھے عزت میں محبت میں بڑھا نہ دینا، خدائی مرتبے پر نہ لے جانا، مجھے اپنے مرتبے پہ رکھنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح محبت میں بڑھا نہ دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، نبوت کے درجے سے اٹھا کے خدائی درجے پر فائز کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن آج یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں کہیں ارے بھائی نبی کی توہین نہ کرو، اور جو نبی کی توہین کرتا ہے اس کی زبان اس کی گدی سے کھینچ ڈالو، بھلے وہ میرے شعبے کا ہو بھلے وہ آپ کے شعبے کا ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ آپ اپنے شعبے والوں کو سر پہ چڑھاتے ہیں جس کے آج نتائج سامنے ہیں۔ غیرت نہیں ہے ہمارے اندر، سمجھ لیں۔ جس کو زندہ رہنے کا حق نہیں اسے لیڈرشپ ملی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ جس کو اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے وہ اس کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہوتی ہے۔ خیال تھا کہ میں معیشت پہ بات کرنی شروع کر دوں، کیونکہ اسلام کا جو تصور معیشت ہے پھر اس حوالے سے انشاءاللہ میں پھر کیپٹلزم پہ، سوشلزم پہ اور ان چیزوں پہ بھی بات کروں گا، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی، وہ ایک لمبا موضوع ہے، چلتا جائے گا۔ لیکن میں نے آج سوچا نہیں، جہاں مسجد کے طعنے دیے جا رہے ہیں، یہ عدالت نہیں مسجد ہے، یہ جج نہیں ملا ہے، وہاں پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، کہ رسالت پہ بات ہونی چاہیے۔ رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رسالت کا منصب کیا ہے؟ اور رسالت کے منصب کی توہین کرنے والے کی سزا نبی کے نزدیک کیا ہے اور امتی کے لیے کیا ہے؟
نبی کے پاس کتنے آپشن ہیں، کیا امتی کے پاس بھی کوئی آپشن ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے، احادیث رسول کیا کہتی ہیں، خود نبی کا عمل کیا کہتا ہے، صحابہ کی سیرت کیا کہتی ہے، تاریخ اسلام، اسلامی حکومتوں کا کے قوانین اس بارے میں کیا تھے، یہاں تک کہ سلطنت مغلیہ میں قانون کیا تھا، پھر مغلیہ سلطنت کے قانون کو تبدیل کرنے والے دیوس کون تھے، پھر ہمارے ملک میں قانون کیسے بنا اور کن دیوسوں کی گستاخی کے پس منظر میں بنا، کیا قانون ہمیں ہاتھ میں لینا چاہیے، کیا قانون کو نرم ہونا چاہیے یا سخت ہونا چاہیے، پھر اس توہین کے پیچھے نفسیات کیا کار فرما ہے، پھر اس توہین کے پیچھے منصوبہ بندی کیا ہے، پھر اس توہین کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے، پھر اس توہین کے پیچھے سہولت کار کون ہے، پھر اس توہین کا اصل بدلہ میں اور آپ ہر ایک اپنی جانماز پہ بیٹھ کے کیسے لے سکتا ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی نشست کے اندر ان تمام باتوں پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور محبت کا جو معیار ہے اطاعت، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امہ کو نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حاجی رحیم ہے یار یہاں؟ سیکھیں تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ کو تو آ رہی ہے، معمولی سی آواز یہاں آ کے بڑھا دیں اگر حاجی رحیم میری بات سن رہے ہیں تو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں، رسالت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اللہ کو ضرورت نہیں، میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ یہ تو کافر اور مسلمان سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو انسانی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو پہلو رکھے، ایک اس کا روحانی پہلو ہے، ملکوتی پہلو۔ وہ اپنے اس روحانی پہلو کے ذریعے اپنے بنانے والے سے جڑا رہتا ہے، کیوں؟ سب سے بڑا محسن تو بنانے والا ہے، اس کے ساتھ ہم نے جڑنا کیسے ہے؟ ایک چھوٹا سا جانور آپ پال لیتے ہیں، 2 دن کے بعد وہ آپ سے جڑ جاتا ہے، حالانکہ آپ اس کے مالک کی حقیقی نہیں ہیں۔ کئی دفعہ مجھے ان کتوں پہ بڑا ترس آتا ہے، یہ کھوتی ریڈی والے بڑا ظلم کرتے ہیں، خود بیٹھے ہوتے ہیں کھوتی ریڈی پہ، پیچھے دو 3 4 کتے کتی جناب ہانپتے ان کے پیچھے کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، کوئی چھیچڑا ان کو ڈال دیتا ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں حاجی رحیم، مہربانی، سمجھ آئیے۔ مجازی مالک کی قدر کتے کے نزدیک اتنی ہے، اور حقیقی مالک کی قدر انسان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر۔ تو ایک یہ روحانی پہلو ہے جس کی بدولت انسان بنانے والے سے جڑا رہتا ہے، ایک اس کا اپنا حیوانی پہلو ہے۔ اسی حیوانی پہلو کا تقاضا ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس کو بھوک لگتی ہے اور اس کے ساتھ جنسی خواہشات لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا حیوانی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھوک کا، اس کے پیاس کا بندوبست زمین میں کر دیا کہ اس نے اپنی بھوک بھی مٹانی، پیاس بھی مٹانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی تربیت کے لیے منتخب انسانوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی منتخب انسان کو نبی کہتے ہیں یا رسول کہتے ہیں، یا نبی اور رسول دونوں کہتے ہیں، ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اسی روحانی پہلو کی تربیت کے لیے انبیاء کا نزول فرمایا، پھر حیوانی پہلو کو بھی اسی روحانی پہلو کی نیچے رکھ دیا کہ اب تم نے اپنا حیوانی پہلو بھی روحانی پہلو کی روشنی میں، اتباع میں تم نے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی تھا، حکمران تھا، اور سب سے پہلے جو دوسرا انسان ہے اماں حوا، ان کی بیوی بھی تھیں، ان کی رعایا بھی تھیں، اور ان کی امتی بھی تھیں، اور ان کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ یہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ پھر انبیاء اور رسل مخصوص وقت کے لیے ہوتے تھے، مخصوص جغرافیے کے لیے ہوتے تھے۔ نبی فوت ہو جاتا تھا
اور اس کی جانشینی کے طور پر دوسرا نبی آ جاتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ پہنچا. جب تک آخری نبی کا زمانہ نہیں آیا اللہ نے دنیا کو وہ ترقی نہیں دی جو آخری نبی کے زمانے کے بعد ترقی ہوئی. ذرائع ابلاغ میں دیکھ لیں, دنیاوی حوالے سے دیکھ لیں, تو اللہ جس حساب سے کسی چیز کو رکھتا ہے اسی حساب سے اس کا بندوبست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی نبوت کو عالمگیر نہیں بنایا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی نبوت کے لیے عالمگیر فضا بھی پیدا نہیں کی. یہ خدا کی عجیب قدرت ہے. اب غور کرتے جائیں, آپ کے سامنے یعنی یہ راز کھلتے چلے جائیں گے, کھلتے چلے جائیں گے. اللہ نے محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی نبی کی نبوت کو عالمگیر نہیں بنایا تو اس کسی نبی کے لیے عالمگیر فضا بھی پیدا نہیں کی. ہر نبی کی نبوت ایک محدود زمانے اور وقت اور جغرافیے کے لیے ہوتی تھی. محمد الرسول اللہ کی جب بعثت ہوئی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کو عالمگیر بنا دیا اور تا قیامت بنا دیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اصل جزا اور سزا کے لیے ایک ایسے دن کا ہونا ضروری ہے جب یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچے اور ایک نیا عالم برپا ہو اور سب کے اعمال وہاں سٹاپ کر جائیں, فل سٹاپ لگ جائے. اس کے بعد پورا جزا اور سزا کا عمل جاری ہو جائے. کیوں؟ بندہ مر جاتا ہے پھر بھی اس کی نیکیاں چلتی رہتی ہیں, پھر بھی اس کی بدیاں چلتی رہتی ہیں. سینکڑوں سال تک نہیں, ہزاروں سال تک چلتی رہتی ہیں, نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. تقاضا یہ ہے انصاف کا, ان سب کو ختم کر دیا جائے. چھوٹی سی مثال لیتا ہوں. آپ آپس میں کاروبار کرتے ہیں, مضاربہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نفع نقصان میں آپ شریک ہوتے ہیں, لیکن جب نفع نقصان میں آپ ماہانہ یا سالانہ پیسے لیتے رہتے ہیں تو وہ ایک عارضی ہوتا ہے کام. اصل کام کب ہوتا ہے؟ جب پورے کاروبار کو مکمل طور پہ وائنڈ اپ کر دیں, پھر اصل حساب کتاب ہوتا ہے. اصل حساب کتاب وہاں جا کے ہوتا ہے جب آپ اس کاروبار کو وائنڈ اپ کر دیتے ہو. پھر اساساجات جو ہوتے ہیں اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. پھر نفع نقصان جو شریک کار پارٹنرز ہوتے ہیں شرعی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا تصفیہ ہوتا ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے, کیوں؟ کاروبار تو چل رہا ہے. آپ محدود طریقے سے منافع اٹھاتے رہتے ہیں شرعی طریقے سے, لیکن جب مکمل طور پہ وائنڈ اپ کریں گے تو مکمل طور پہ تصفیہ اس وقت سامنے آئے گا, اس سے پہلے سامنے نہیں آ سکتا. بالکل دنیا کا کاروبار ہے, انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اس کا مکمل تصفیہ کب ہوگا؟ جب دنیا کا یہ نظام مکمل طور پر وائنڈ اپ ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر کوئی آخری نبی بھی ہو جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے. پھر اس کے لیے ضروری ہے کوئی آخری امت ہو جس کے بعد کوئی امت نہ آئے. پھر وہ امتی کی جو مہلت ہے وہ بھی اختتام کو پہنچے. پھر قیامت برپا ہو جائے, دنیا کا نظام وائنڈ اپ ہو جائے, پھر حساب کتاب سامنے آ جائے. یہ ہے ختم نبوت کی ضرورت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ختم نبوت کی ضرورت. بہت بڑی عمارت, ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, وہ اینٹ رکھ دیں عمارت مکمل ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں میں ہوں نبوت کی آخری اینٹ, عمارت مکمل ہو گئی. تو یہ ہے ضرورت رسالت, نبوت, ختم رسالت اور ختم نبوت. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں منصب رسالت اور نبوت پہ. اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کے منصب پر جس ہستی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے وہ ہستی ایسی نہیں ہوتی کہ اس ہستی نے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں, چلے کاٹے ہوں, مشقیں اور ریاضتیں کی ہوں, پھر وہ ایک نفس کو مار کے ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ اس کو نبی بنا دے. ایسا نہیں. نبوت کسبی نہیں ہوا کرتی. اس کو ہم اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں نبوت اور رسالت کسبی نہیں ہوتی کہ آپ کسی طرح دوڑ دھوپ کر کے اس مقام تک پہنچ جائیں. تو ہم اپنی علمی اصطلاح میں کہتے ہیں نبوت اور رسالت وہبی ہوا کرتا ہے, وہبی چیز ہے. یہ وہبی عطا ہے من جانب اللہ, اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ انتخاب ہے. بس ڈائریکٹ انتخاب ہے, اس میں کوئی ریاضت, سلوک اور مشقیں اور چلوں کا کوئی کردار نہیں. اللہ براہ راست انتخاب کرتے ہیں نبی کا اور رسول کا.
یہ ہے نبوت کا اصل منصب۔ اب آپ خاموش ہوں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ اچھا، اب اگر نبی کی جو وہبی جو یہ ایک خصوصیت ہے نبوت اور رسالت کا وہبی ہونا، اگر آپ نے کسی اور منصب کو بھی وہبی کہہ دیا کہ یہ منصب بھی دراصل نبوت کی طرح ڈائریکٹ عطا ہے، سمجھائی؟ یہاں الیکشن نہیں ہے، ڈائریکٹ من جانب اللہ سلیکشن ہے، تو دراصل آپ نے نبی کی توہین کر دی، نبی کے منصب کی توہین کر دی، رسالت کے منصب کی آپ نے توہین کر دی۔ نبوت اور رسالت کا جو منصب براہ راست وہبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک بات۔ اور نبوت اور رسالت کے منصب پر جو ہستی فائز ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، گناہ کبیرہ سے، صغیرہ سے، ہر چیز سے معصوم ہوتی ہے وہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو معصومیت ہے یہ نبی کا خاصہ ہے۔ اگر نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نے یہ قانون بنا دیا تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، شعوری یا غیر شعوری طور پر آپ نے نبی کے منصب کی توہین کر دی، کیونکہ یہ صرف نبی کا منصب ہے معصوم ہونا، صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہوتے ہوئے معصوم نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ خلفائے راشدین کا ہے، خلفائے راشدین میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ شیخین کا ہے، ابو بکر و عمر، ان میں بھی ابو بکر کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے، صدیق اکبر ہیں، اس کے باوجود معصوم نہیں ہے۔ معصومیت کا قانون صرف اور صرف نبی کے لیے ہوا کرتا ہے، یہ ہے منصب رسالت و نبوت۔ یہاں بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، جتنا بڑا منصب ہوگا اس کی توہین اتنا ہی بڑا جرم ہوگا۔ آپ ادارے کے ایک چپڑاسی کی توہین کر دیتے ہیں، لیکن ایک ادارے کے سربراہ کی توہین کرتے ہیں، توہین دونوں کی، لیکن فرق آ جائے گا قانون کے حوالے سے۔ بس آپ نے ایک عام انسان کی توہین کر دی، آپ نے اس انسان کی توہین کر دی جس کے سینے اطہر پر اللہ براہ راست اب اللہ اپنے کلام کا نور القا کرتا ہے۔ آسمان زمین کا فرق ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی توہین کر دی، آپ نے اپنے باپ کی توہین کر دی، آسمان زمین کا فرق ہے۔ آپ نے اپنے شاگرد کی انسلٹ کر دی، آپ نے اپنے استاد کی انسلٹ کر دی، آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ فرق یہاں ہے کہ نبوت اور رسالت ایک وہبی ہے اور دوسری بات وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں نبی کس بلند مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، نبی جس خاندان میں ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا دنیا کا شریف ترین خاندان ہوا کرتا ہے۔ اپنے حسب نسب میں نبی سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہوا کرتا ہے۔ خود نبیوں میں درجات ہیں، نبیوں میں، لیکن بہرحال نبی، ہر نبی تمام امتوں سے افضل ہے۔ خاندانی شرافت اس کے اپنے انتہا پر ہوتی ہے، اور نبی جس نسل سے ہو کے جنم لیتا ہے اس نسل میں نبی تک جو نسل آ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی بے نکاحی نطفہ شامل نہیں ہوتا۔ یہ گارنٹی نبی کے علاوہ کسی کو حاصل میں بھی گمان غالب ہے کہ الحمدللہ میں جس نطفے سے میں نے جنم لیا وہ پاک ہے، پھر میری نسل بھی پاک ہے، آپ گمان غالب رکھ سکتے ہیں، لیکن یقین کا جو درجہ حاصل ہے، جو یقین حاصل ہے وہ صرف انبیاء کو حاصل ہے کہ انبیاء نے جس نطفے کے ملاپ سے جنم لیا ہوتا ہے وہ آدم علیہ السلام تک پاک، طاہر اور مطہر ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے نبی کا منصب۔ اللہ نے نبی کی حفاظت اس طرح کی ہے کہ جس کو نبی بنانا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اس تک سارے نطفے حلالی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ آپ کو ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے آپ صرف یہ درمیان میں رکھیں، خود اللہ کو اپنے نبی کا ناموس، اپنے نبی کی عزت کتنی عزیز ہے، اپنے نبی کی عظمت کتنی، بس اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی توہین کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم دفاعی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، دفاعی پوزیشن پہ کبھی بھی نہ آیا کریں۔
سامنے رہا کریں. سمجھ آئی؟ دفاعی پوزیشن، محض دفاع کرنا تو یہ کمزوروں کی علامت ہے. لا الہ الا اللہ. تو خود اللہ کو اپنے نبی کی عزت، عظمت، حرمت کتنی عزیز ہے. پھر نبی خاندانی شرافت میں ہوتے ہوئے نبی کبھی کوئی دنیا میں ایسا مشغلہ اختیار نہیں کرتا جو اس دنیا میں اپنے وقت میں حقیر سمجھا جاتا ہو. کبھی کسی نبی نے ایسا مشغلہ اختیار نہیں کیا. اپنا ذاتی کام کرنا خود ایک الگ بات ہے، لیکن نبی وقت میں کوئی ایسا مشغلہ اختیار کرے کہ دنیا اس کو، اس مشغلے کو حقیر سمجھتی ہو، چاہے وہ حلال طریقہ ہے لیکن عام لوگوں کی نظروں میں گھرا ہوا طریقہ ہے، اللہ نبی کو وہ کام کرنے بھی نہیں دیتے. اب جوتے سلائی کرنا حلال کمائی ہے، بڑی فضیلت ہے. کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، یہی کر لے. سود کھانے کی بجائے جوتے سلائی کر لے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کبھی کسی نبی نے جوتے سلائی کر کے روزی نہیں کمائی. کیوں؟ معاشرے میں یہ گرا ہوا مشغلہ سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس سے بھی محفوظ رکھا. وقت کم ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں. آگے چلیں. نبی کو کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں لگ سکتی کہ معاشرہ اس بیماری سے گن کھانے لگے. ایسی بیماریاں ہوتی ہیں نا، کوئی ایسی جسمانی بیماری پڑ جاتی ہے، بندہ کو دیکھتے ہوئے وومٹ ہونے لگتی، نعوذ باللہ، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کوئی چہرے پہ ایسی بیماری آ جاتی ہے، کوئی جلد کی، کھال کی ایسی بیماری آ جاتی ہے. تو پھر یہ کیا چکر ہے جو ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ رف لفظوں میں یہ بکواس ہے، اس کی کوئی حیثیت، بس یہ نانی دادی کے قصے چلے آ رہے ہیں سینہ بے سینہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایوب علیہ السلام کے جسم میں کوئی کیڑے نہیں پڑے تھے، بیمار ہوئے تھے بس. یہ بات یاد رکھیں. وہ کسی کوڑا کرکٹ کے ڈیر پہ نعوذ باللہ نہیں تھے. نبی کو ایسی بیماری پڑ ہی نہیں سکتی کہ معاشرہ اس سے گن کھانے لگے. بیمار ضرور ہوتا ہے، نبی کے ساتھ بشری تقاضے ضرور لگے ہوتے ہیں. وہ بازار جاتا ہے، کھانا خریدتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے بھی ازواج مطہرات ہوتے ہیں، اس کے بھی اولاد ہوتی ہے، اس کو بھی غم لگے ہوتے ہیں، اسے بھی خوشی ہوتی ہے، اسے بھی دنیاوی سہارا مل جائے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے تڑپنے لگتا ہے. یہ سارے بشری تقاضے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس سے نبی کا مقام منصب میں کوئی کمی نہیں آتے، بلکہ برتری آتی ہے کہ نبی اس مقام پہ ہوتے ہوئے اس مقام پہ فائز ہے. اگر آپ نے نبی کو انسانیت کے مقام سے ہی نکال دیا، پھر نبی کا کمال کمال ہی نہیں ہے. اسے تو سب کچھ پتہ ہے، بدر میں فتح ہونی ہے، حنین میں فتح ہونی ہے، غزوہ احد میں آگے پیچھے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی سنبھل جانا. نبی کا تو کمال ہی نہیں ہے. نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی سطح پہ ہوتے ہوئے انسانیت کی بلند ترین سطح پہ ہوتا ہے، جہاں تک دنیا کے تمام امتی مل کے بھی قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ. سمجھ آئی بات کی؟ تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے کہ یہ نبی کا منصب ہے، مقام ہے. اللہ اکبر. اب ہمارے ہاں نبی کے ان منصب و مقام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نبی کے علاوہ بھی کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ منصب بھی وہابی ہے، یا میرا بزرگ بھی، یا میرا امام بھی معصوم ہے. آپ سمجھیں نہ سمجھیں، یہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نبی کی توہین ہے. کیونکہ یہ تو خصوصیت نبی کی تھی جو آپ اسے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میرا امام یا میرا بزرگ یا میری شخصیت وہ بھی معصوم ہے. نہ، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ تو ختم نبوت پر بھی حملہ ہے. اگر ختم نبوت کے بعد بھی کوئی ایسا منصب ہے، کوئی ایسا شخص اترے جس پر اللہ کی وحی اترے، اس کی ڈائریکٹ سلیکشن اللہ نے کی ہو، تو آپ نے صرف نبی کا نام بدل کے ولی کو یا کوئی اور نام رکھ دی ہے، باقی تو آپ نے ختم نبوت میں ڈھاکہ مارا ہے کہ نہیں؟ اگر ختم نبوت کے بعد کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں ہے جس پر اللہ کا ڈائریکٹ کلام اتر سکے. جس پر اللہ کا ڈائریکٹ کلام اترتا ہے اور جس مرد کو اللہ سلیکشن کر لیتا ہے امت کی ہدایت کے لیے، اسی کو تو نبی کہتے ہیں. نبی کسی اور کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے ساری کی ساری چیزیں جو نبی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپنے امام یا اپنے بزرگ کو دے دی اور اس کا نام آپ نے نبی نہیں رکھا، کچھ اور رکھا، تو گویا آپ نے نبی ہی کہہ دیا. دھوکہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، اور یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں
1100-1200 سال سے، لیکن انشاءاللہ اسلام پہ کوئی فرق پڑتا اس سے نہیں ہے۔ ایسے ڈاکے ڈالنے والے خود اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب نبی جب اس مقام پہ فائز ہوتا ہے تو پھر اس کی توہین ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ دین محمدی ہو، دین عیسوی ہو یا دین موسوی ہو، یہ 3 بڑے ہیں نا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، 3 بڑے مذاہب، اور بھی بہت تھے لیکن 3 بڑے، تینوں میں نبی کی توہین کی سزا سزائے موت ہے۔ البتہ نبی کی زندگی میں نبی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی توہین کرنے والے کو ذاتی حیثیت میں معاف کرتا ہے یا نبی کی حیثیت میں اس کی گردن اتار دیتا ہے، کہ وہ نبی کے لیے 2 حیثیتیں ہیں، نبی کی ایک اس کی اپنی ذات ہے اور ایک نبی کی حیثیت اس کا نبی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے دونوں رعایتیں رکھ دی ہیں۔ میرے نبی تو اپنے گستاخی کرنے والے مجرم کو ذاتی طور پہ معاف بھی کر سکتا ہے اور نبی کی حیثیت میں ناقابل معافی جرم بھی قرار دے کر اس کی گردن اڑا سکتا ہے۔ یہ اختیار نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی کی وفات کے بعد جو امتی ہوتا ہے، امتی نبی ہوتا نہیں۔ نبی کی ذاتی حیثیت تو اس کے ساتھ چلی گئی، امتی کے پاس آپشن نہیں رہی۔ یہ بہت ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ جو سزائے موت کے قائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی مارنے لگتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بہت واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ امتی چونکہ نبی نہیں ہوتا تو امتی کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ کیا؟ کہ نبی کے گستاخی کے جرم میں گستاخ کی گردن اتار دی جائے۔ چونکہ منصوبہ بند توہین ہو رہی ہے، توبہ بھی کر لے تو پھر بھی اتار دی جائے، انشاءاللہ آخرت میں اس کو جنت مل جائے گی، لیکن دنیا میں اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں انفرادی طور پر کوئی توہین کر لے تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ معافی کی بڑی گنجائش ہے بس، لیکن جو ایک پلاننگ کے تحت توہین ہو رہی ہے نبی کی، کہ آپ توہین کریں تو آپ کو مغربی طاقتیں اٹھا کے آپ کو سٹیزن شپ دے دیں گی، آپ یہ کریں گی، جو ان کی بہت بڑی پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے اندر جو آتا ہے تو وہ توبہ بھی کر لے تو ناقابل معافی ہے۔ اگر اس نے دل سے توبہ کی ہوگی اللہ قیامت میں اس کو معاف کر دیں گے، لیکن دنیا میں وہ سزا سے بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک بندہ غداری کرے اور بعد میں کہا میں نے مذاق کیا تھا، نہیں میں غداری سے توبہ کرتا ہوں، سزا تو ملے گی نا، سزا تو ملے گی۔ قاتل قتل کیا اس نے، اب وہ بیچارہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اب وہ قاتل کو مقتول کے ورثاء معاف نہیں کرتے۔ قاتل جتنا مرضی نیک نیت بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، لیکن اب وہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اب اس بدلے میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اتنی سی بات کر دی، میرے پاس کل 5، 10، 15 منٹ بچے ہوئے ہیں، اس میں اب آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، خود رسول اللہ کا عمل کیا ہے، سیرت کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، اور آج کل کیا ہو رہا ہے، تو سنتے جائیے۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ کے اندر آپ پڑھ لیں نا تو اہانت نبی کے بارے میں، ناموس نبی کے بارے میں بڑی آیات ہیں۔ تقریباً جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا توبہ ہی کی آیات ہیں، 1، 2 سورہ حجر کی بھی آیت ہے، سورہ حجر کی آیت ہے، لا الہ الا اللہ۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، ساری آیت۔ میرا نبی کہہ دیں اگر تمہارے لیے تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے ہاں اللہ سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ مرغوب میں پسندیدہ ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ صاف آیت۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کچھ ایسے بدبخت بھی منافقین میں ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، نبی کان کا کچا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ منافقین کے بارے میں جب مخلص مسلمان شکایت لگاتے تھے نا، یا رسول اللہ یہ اپنی محفل میں آپ کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ خاموشی اختیار کر جاتے تھے۔ منافقین آ کے کہتے ہیں نہیں 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 یا رسول اللہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ منافقین سمجھتے تھے ہم نے وضاحت دے دی ہے، نبی مان چکا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ، یقین اللہ کے نبی کو اپنے مخلص امتیوں پر ہے، تم پر یقین نہیں، وہ تو چشم پوشی کرتا ہے، چشم پوشی تمہارے حق میں بہتر ہے، سزا دے گا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔
اور اسی کے مان بات آیت ہے، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ابدی نار جہنم ہے۔ مخالفت میں ایذا تو بدترین جز ہے، یعنی مخالفت کی بدترین قسم رسول کی اہانت ہے، نفس مخالفت پر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور جہنم کے بارے میں کیا کیا؟ ذلیل ترین عذاب ان کو دیا جائے، یعنی ایسا عذاب جو ان کو رسوا کر کے رکھے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ عذاب کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا، بندے نے جیسے گناہ کیا ہوگا اسی حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ ایسے ایسے جہنمی بھی ہوں گے کہ جہنمی اس کو ذلیل سمجھیں گے، اپنے میں گھرا ہوا سمجھیں گے کہ دیکھو اس کو ایسی سزا مل رہی ہے۔ تو اہانت رسول والوں کو ایسی سزا ملے گی جہنم میں۔ غزوہ تبوک کی طرف آپ جا رہے تھے، منافقین نے کہا ہم ادھر جا رہے ہیں اور یہ محمد کو دیکھو ہے کچھ بھی پاس نہیں، شام کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا، بلا کے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے آپس میں، آپ کا تو ذکر ہی نہیں تھا۔ قرآن کہتا اچھا ہنسی مذاق تم اللہ کے بارے میں کرتے ہو، اللہ کی آیات کے بارے میں کرتے ہو، رسول اللہ کے بارے میں ہی تمہیں ہنسی مذاق سوچتا ہے۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، زبان سے اسلام قبول کرنے کے بعد اب جو تم نے نبی کی توہین کی ہے تم اس سے تمہارا کفر ظاہر ہو چکا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے ہے ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر تم میں سے چند ایک کو معاف کر دیں ہم کیونکہ وہ ایمان لائیں گے تو باقیوں کو تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب ان آیات کی روشنی میں حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین سے، اس کے والد سے، ان کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لا الہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کعب بن اشرف، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، سیرت کی حد کتاب میں ملتا ہے، یہودی ہے، آپ کی توہین کیا کرتا تھا۔ ہاں جی، کعب بن اشرف توہین کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو اس کو قتل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے ایک ہم نام اٹھے، ان کا نام بھی محمد تھا، غالباً محمد بن مسلم۔ کہا یا رسول اللہ کیا آپ پسند کریں گے کہ میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں؟ کہا ہاں۔ وہ پھر پوری منصوبہ بندی ہے، اب وقت نہیں ہے، شاید اس پہ میں کسی وقت بات بھی کر چکا ہوں جب سیرت کے ہمارے چل رہے تھے سیشن۔ گئے اس کی گردن کاٹی، اس کی گردن کاٹ کے اللہ کے نبی کے پاؤں میں جا کے رکھ دی۔ یہ رسول اللہ کا عمل بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں رسول اللہ کا یہ عمل بھی ہے کہ آپ نے ذاتی حیثیت میں معاف بھی کیا بعضوں کو، اور نبی کی حیثیت میں معافی نہیں بھی دی۔ نبی کے لیے تو دونوں آپشن ہیں، امتی کے لیے نہیں ہے۔ امتی کے لیے ایک ہی آپشن ہے، گستاخ رسول کی گردن جو ہے وہ سر تن سے جدا، بس۔ لا الہ الا اللہ۔ فتح مکہ ہوا، سب کو پتہ ہے، عام معافی کا اعلان ہوا، ایسا ہی ہے، لیکن چند لوگوں کے نام لے کے اللہ کے نبی نے فرمایا ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہم، یہ جو میں جن کے نام لے لے کے تمہیں بیان کر رہا ہوں، اگر تمہیں یہ کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چمٹے ہوئے نظر آئیں تو ان کو وہیں پکڑ کے قتل کر دو۔ غالباً ابو برزہ صحابی ہیں، انہوں نے آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ ابن قتل کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے۔ کہا جا کے اس کو وہیں اسے ڈھیر کر دو۔ صحابی کے اور اس کا پیٹ چاک کر کے وہیں ڈھیر کر دیا اس کو، اور یہ آرڈر رحمت للعالمین نے دیا ہے۔ پتہ نہیں ہم رحمت للعالمین کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ اسلام کو سمجھا کریں، اسلام کا ٹمپرامنٹ، اس کا مزاج سمجھ کے چلے۔ جہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے تلوار اٹھانا اخلاق ہے، جہاں تلوار نیچے کرنے کی ضرورت ہے وہاں تلوار نیچے کرنا اخلاق ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کسریٰ شاہ ایران نے
جب آپ کا مکتوب، آپ کا خط اس کے پاس گیا، تبلیغی خط، تو اس نے کیا کر دیا؟ چاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے خاندان کو چاک کر کے رکھ دیا۔ ان شانئک ھو الابتر۔ نہیں بات کی، آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے۔ ایک نابینا صحابی تھے، ایک یہودن عورت نبی علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ وہ نابینا صحابی نے اس یہودن عورت کا گلا پکڑ کے دبوچ کے اسے مار دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کو مارا ہے اس کا خون بیکار ہے، کیونکہ وہ واجب القتل ہو چکی تھی توہین رسالت کی جرم میں۔ آگے چلیں، وہ تو ایک یہودن عورت تھی۔ ایک صحابی تھے، ان کی لونڈی تھی، اس سے ان کے بڑے 2 خوبصورت بچے تھے، اسے ولد کہتے ہیں جس لونڈی کے بچے ہوں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کی اپنی لونڈی کے بچے ہوں تو وہ ولد ہو گئے، اس سے 2 بچے تھے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی، تو صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع پہنچی، آپ نے فرمایا الا اشہدوا، لوگوں گواہ رہو، ان دمہا حدر، اس کا خون بیکار اور ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ واجب القتل ہو چکی تھی۔ آگے چلیے، ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی ایک بندہ بڑی توہین کرتا ہے، بہت توہین کرتا ہے، آپ کو غضبناک کر دیتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہا خلیفہ رسول مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ بس ابو بکر صدیق کا غصہ ہی اتر گیا، اندر کمرے میں چلے گئے، بلا لیا اس کو، کہ یار یہ تو بتاؤ، اگر میں تمہیں کہہ دیتا ہاں قتل کر دو، تم قتل کر دیتے؟ کہا خلیفہ رسول میں تو اسے قتل کر دیتا۔ کہا نہیں، لا واللہ ما کانت لبشر بعد رسول اللہ، میرے ساتھی یاد رکھو اللہ کے رسول کے بعد یہ منصب کسی کو حاصل نہیں کہ اس کی توہین کی جائے تو اس توہین کی پاداش میں اس کو قتل کیا جائے۔ یہ منصب رسول کا ہے کہ رسول کی توہین ہو تو توہین کرنے والا واجب القتل ہے۔ تمام اسلامی حکومتوں میں خلفائے راشدین سے لے کر مغلیہ سلطنت تک توہین رسالت کی سزا قتل رہی ہے، یاد رکھیں۔ صرف انگریز نے آ کے 1857 کی جنگ آزادی جب ناکام ہوئی اور انگریز کا تسلط یہاں ہوا تو اس نے جن قوانین کو ختم کیا اس میں ایک یہ قانون بھی تھا، توہین رسالت کا قانون انگریز نے ختم کیا تھا۔ پھر پاکستان بنا، یہاں توہین رسالت کا کوئی قانون نہیں تھا، شاید کوئی چھوٹی موٹی سزا تھی۔ پھر کہ ایک عورت تھی، اس کے میاں نے بھی کیا کہتے ہیں گستاخی کی، اس نے بھی غالباً بہت کچھ کہا، وہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر ہے۔ پھر اس کے لیے 295 سی، غالباً 298 سی بھی ہے، ہاں 295 سی، جی۔ پھر یہ قانون بنا کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے، توہین رسالت کا مجرم واجب القتل ہے، اسے اس کے لیے سزائے موت ہے۔ سمجھ بات کی؟ آج اسی قانون کے پیچھے پوری مغربی دنیا پڑی ہوئی ہے، کسی طرح اس قانون کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے جتنے بھی اپنے چمچے ہیں، سہولتکار ہیں، اس نے یہاں بکھیرے ہوئے ہیں، اور وہ سہولتکار ہمارے سامنے دن دنا کے سامنے آتے ہیں، ہمارے ایمان کو چیلنج کرتے ہیں، اور ہم بالکل مصلحت کے گونٹ پی کے سر شتر مغر کی طرح ریت میں سر دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تھوڑی سی میں یہاں یہ بات کروں گا، کیا قانون ہاتھ میں لینا چاہیے؟ نہیں بھائی، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن ریاست بھی تو اپنا کام پورا کرے نا۔ ریاست کام پورا کرے تو قانون ہاتھ میں کوئی لے گا؟ کوئکلی سروس ہو، جو کیا کہتے ہیں، اب اتنی کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن میں ترقی ہو چکی ہے، کسے پتہ نہیں چل سکتا کس نے رسالت کی توہین کی اور کس نے۔ یہاں تو آپ بھینسے کتے بندروں کو پکڑ کے اگلے دن بغیر کارروائی کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے کہ آپ پکڑ لیں اور 2 دن بعد ان کو چھوڑ دیں اور وہ دوبارہ کیا کہتے ہیں ایکٹیو ہو جائیں؟ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ واقعی لوگوں کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن ریاست کو پہلے اپنا کام کرنا چاہیے، اور ریاست اس کام میں کمزور ہوگی تو نبی کا امتی قانون ہاتھ میں لے کے اس کی گردن اتار دے گا، اور اس کو بدلے میں اسے سزائے موت کی سزا شریعت کے روح سے نہیں دی جا سکتی۔ ایک بات۔ اگلی بات، کیا قانون نرم ہونا چاہیے سخت ہونا چاہیے؟ جب آپ کو پتہ ہے بار بار توہین ہو رہی تو قانون پھر سخت ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کے اندر بالکل کوئی گنجائش اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی بات چھوٹی سی میں آپ کو بات کروں گا، یہ جو قانون ہے، یہ توہین ہوتی ہے، اس کے پیچھے نفسیاتی وجہ کیا ہے؟
نفسیاتی وجہ دراصل یہ ہے شکست خوردگی. بندہ جب شکست خوردہ ذہن ہو جاتا ہے تو وہ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. ہمارے ہاں تو غیر اللہ کے معبودوں کو گالی دینا جرم ہے, تو رسول اللہ تو رسول کے منصب پہ فائز ہے. اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. جو شکستہ ذہن ہوا ہے اس نے رسول کی توہین ضرور کی ہے. آپ سیرت کو دیکھ لیں اور تاریخ اسلام کی کتابوں کو دیکھ لیں, آپ حیران ہوں گے کہ مجاہدین کی خبریں آتی تھی, ہم محاصرہ کرتے ہیں, کفار ہتھیار نہیں ڈالتے تھے, پھر خبریں آتی تھی کہ یہ اندر سے رسول کی توہین کر رہے ہیں, پھر 1-2 دن نہیں لگتے تھے, ہم فتح حاصل کر لیتے تھے. تو رسول اللہ کی توہین اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ کفر دم دبا کے ضرور بھاگے گا, کیونکہ یہ اس کی شکست خوردگی کی علامت ہے. وہ بالکل شکستہ ذہنوں کے وار کرنے لگتا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ منصوبہ بندی کیا ہے اس توہین کے پیچھے؟ اس توہین کے پیچھے مغرب کی 2 منصوبہ بندیاں یاد رکھیں. ایک تصادم کی فضا قائم رکھنا, کیونکہ جب توہین ہوگی تو لامالہ توہین کرنے والے غیر مسلم ہی ہوں گے, ادھر ادھر سے پکڑے جائیں گے. لامالہ ان کے جو مددگار ہیں, ان کے مذہب والے مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مغرب کے جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی ایک تصادم کی فضا قائم ہو جائے گی, وہ اسلام کی طرف آنے سے بھدکیں گے. تو یہاں جو توہین ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ پڑ رہا باہر, وہ اپنے لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنا چاہتے ہیں. کیوں؟ جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کو خطرہ ہے کہ آئندہ چند سالوں کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہوگا؟ اسلام. وہ تصادم کی فضا قائم کر کے اپنے لوگوں کو اسلام سے روکنا چاہتے ہیں, ایک کام. اور دوسرا کام وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, یہاں بار بار توہین کر کے ہمارے اندر سے جو رسالت اور نبوت کے بارے میں جو ایک حساسیت ہے, اس حساسیت کو ختم کر کے ہمیں مردہ کرنا چاہتے ہیں. الوہیت کے حوالے سے تو ہم پہلے ہی مردہ ہیں, اور رسالت اور نبوت کے حوالے سے بھی اگر ہم بے حس اور مردہ ہو گئے تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ منصوبہ بندی ہے. اور توہین رسالت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ قرآن اللہ بتاتا ہے کہ میرے نبی یہ آپ کی توہین نہیں کرتے, یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے, دراصل یہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں. چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیغام کو لے کے آتے ہیں, تو اللہ کے پیغام کی وجہ سے دشمنی ہی آپ کے ساتھ, وگرنہ آپ کی ذات سے براہ راست ان کو کوئی دشمنی نہیں. کیوں؟ آپ کی ذات کو تو براہ راست یہ صادق اور امین کہا کرتے تھے. آپ نے جب اللہ کا پیغام سنایا تب آپ کو یہ اذیتیں دی جانے لگیں اور آپ کی توہین ہونے لگی. انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر. ان ٹھٹا کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں میرے نبی. یہ ٹھٹا کرنے والوں کی بنیادی بیماری کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. آج بھی مغرب جو ٹھٹا کرتے ہیں ان کی بیماری یہی ہے. کیوں؟ انہوں نے انسان کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. اللہ کا کام ہے حلال کو حلال, حرام کو حرام کرنا, اور انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے شراب حلال, خنزیر حلال, سور حلال, اور زنا حلال, لواطت حلال, ہم جنس پرستی حلال. یہ اللہ کا, جو اللہ نے کسی چیز کو حلال حرام ٹھہرانے کا کام ہے, یہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. بنیادی وجہ آج بھی توہین رسالت کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت ہے. اللہ کی الوہیت سے بیر ہے, اسی وجہ سے نبی کی نبوت اور اس کی رسالت سے بیر. وقت بھی ختم ہو رہا ہے, 2-3 منٹ میں میں اپنی بات کو بس وائنڈ اپ کرتا ہوں, کیونکہ اب میرا تو جی چاہ رہا تھا میں اس پر زیادہ بات کروں, لیکن گنجائش نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اب جو آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں حضرات محترم, وہ یہ ہے کہ آخر نبی کی توہین ہوتی ہے, آپ کے معاشرے میں اس کے سہولت کار کون ہیں؟ بڑے راگ الاپتے ہیں کہ دہشت گردوں کے سہولت کار کون ہیں. پکڑے, ہم نے کب منع کیا؟ جو سہولت کار ہے, میں ہوں, آپ ہیں, سب کو اندر دے دیں, گولی سے اڑا دیں. کیونکہ پاکستان کے غدار کے لیے کوئی ریاست میں جگہ نہیں بنتی ہے, لیکن نبی کے غدار کے لیے ریاست میں جگہ کہاں بنتی ہے؟ پاکستان نہیں تھا, نبی تھا. خدا نخواستہ پاکستان نہیں ہوا تب بھی نبی کی نبوت ہوگی, رسول کی رسالت ہوگی. پاکستان قائم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے ہے. اگر اس نام کو درمیان سے ہٹا دیا جائے پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں, یہ صرف 4 مرلے کا پلاٹ ہے بس. پاکستان کی حیثیت صرف اور صرف پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے بس. اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ توہین رسالت تو کریں گے لوگ, اس کے پیچھے سہولت کار کون ہیں؟ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کس مزاج سے تعلق رکھتے ہیں. یہ آپ بہت آسانی سے دے سکتے ہیں جو ریئیکٹ کر رہے ہیں, بلکہ دانشوروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس مذہب سے, کس مسلک سے, کس مزاج سے تعلق رکھتے ہیں. میڈیا کے اوپر تو ابھی, کیونکہ جو بندہ میڈیا پہ آتا ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے,
اس کا سب کچھ اس کے باہر آ جاتا ہے. وہ کیا ہے, سمجھ آئی بات کی, اس کی کوئی اپنی پرائیویسی نہیں رہتی ہے. تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ توہین رسالت کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے کون ہیں معاشرے میں. بس آپ ان کو اپنی نگاہ میں رکھیں, باقی جو کرنا ہے وہ آپ کے سامنے. اپنے نگاہ میں رکھیں کہ کیا ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. سہولت کار یہ اس دھرتی کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. سمجھائی بات کی. لیکن ہماری ہمدردیاں کسی نہ کسی حوالے سے, اپنے اور میرے شعبے کے حوالے سے, انہی سہولت کاروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. پھر ہمارے ایمان کی گارنٹی کیا ہے؟ کل اگر نبی پوچھ لیں, میرے امتی بڑا نمازی بنتا تھا, 5 وقت کا نمازی تھا, تہجد گزار تھا, لیکن تیرے لیڈرشپ میں وہ لوگ تھے جو میری توہین کرتے تھے, تو بندہ کہاں کا رہے گا؟ کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے اصل فوکس کرنا چاہیے معاشرے کو, حکومت کو, ریاست کو, کہ توہین رسالت کرنے والوں کے سہولت کار کون ہیں, ان کو پکڑ لیا جائے. انشاءاللہ پھر توہین رسالت نہیں ہوگی. آخری بات, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اصل کام تو ریاست کا ہے. اپنے آپ کو اتنا مجبور نہ سمجھیں کہ صرف آنسو بہا کے بیٹھ جائیں, کچھ نہیں کر سکتے. بہت کچھ کر سکتے ہیں, خدا کی قسم. سب سے بڑا کام کیا کر سکتے ہیں؟ مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں, اللہ اور نبی سے تعلق کو مضبوط کر لیں. نبی کی توہین کا سب سے بڑا بدلہ بغیر کچھ دیے میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نبی کی سیرت کو مکمل طور پہ اپنا لیں. مغرب میں ایک بندے نے, یہ یورپ کے اندر ایک بندے نے, وہ تو خیر میں نے ایک پڑھا, پتہ نہیں کتنے واقعات ہوں گے, مکمل طور پر اپنی صورت سیرت اس نے, غالباً ایسے ہی کمی بیش اللہ معاف فرمائے, کہ اس نے صورت سیرت نبی کی صورت سیرت میں ڈال لی, اور نقش قدم پہ چل پڑا, غالباً داڑھی بھی رکھ لی. اس نے کہا نبی کے خاکے بنے تو مجھے غیرت آئی کہ میں اپنا چہرہ بھی نبی کے چہرے جیسا نہ بناؤں. تو اس لیے آج سے غیرت کھائیں. اگر آپ کا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق نہیں ہے تو بدلہ لے لیں, اور بدلے کا آغاز اپنی ذات سے شروع کریں. آپ کی اور میری صورت نبی کی صورت جیسی ہو, آپ کی میری اور سیرت نبی کی سیرت جیسی ہو, آپ کے اور میرے معاملات اخلاق نبی کے معاملات اور اخلاق جیسے ہوں. انشاءاللہ پھر دیکھنا کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہمت ہوگی تو انشاءاللہ وہ راندہ درگاہ ہو کے رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.